ناظرین السلام علیکم، سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ایک خاتون جو جنوبی کشمیر میں سیکیورٹی فورسز اور احتجاجیوں کے درمیان جھڑپوں میں زخمی ہوئی تھی، اسپتال میں جاں بحق نہ ہو سکی، جس کے ساتھ جاریہ بدامنی میں مہلوکین کی تعداد 42 ہو گئی ہے، جبکہ آج بھی وادی میں کرفیو برقرار ہے۔ نیلوفر گزشتہ روز ضلع اننت ناگ کے قاضی گنج میں آرمی کی گاڑی پر احتجاجیوں کی سنگباری کے جواب میں کی گئی فائرنگ میں زخمی ہوئی تھی۔ اس واقعے میں 2 دیگر افراد بشمول ایک خاتون ہلاک ہوئی اور 7 دیگر کو زخم آئے۔ سپریم کورٹ نے آج واضح کیا کہ راہل گاندھی کو، جنہوں نے گاندھی جی کے قتل کے لیے RSS کو ذمہ دار قرار دیا تھا، اس طرح کے اجتماعی ریمارک سے گریز کرنا چاہیے تھا، اور اگر وہ اس مسئلے پر معذرت خواہی نہیں کرتے ہیں تو انہیں مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جسٹس دیپک مشرا اور جسٹس RF نریمن پر مشتمل ایک بینچ نے اپنی رولنگ میں کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تاریخی اعتبار سے درست بھی ہو، لیکن حقیقت یا بیان کو عوامی رائے کے تقاضوں کی مطابقت میں ہونا چاہیے۔ آپ اس طرح کے اجتماعی حوالے نہیں دے سکتے۔ بینچ نے کہا کہ آزادی کو ختم یا کم نہیں کیا جا رہا ہے، جس چیز کو روکا جا رہا ہے وہ دراصل توہین آمیز تقریر ہے۔ جو کچھ بھی مصنفین، سیاستدان، ناقدین اور دوسرے کہتے ہیں، اس مواد میں عوام میں جگہ پانے کی گنجائش ہونی چاہیے۔ بینچ نے راہل گاندھی کی تقریر پر سوال کیا اور حیرت ظاہر کی کہ انہوں نے غلط تاریخی حقیقت کو پیش کرتے ہوئے تقریر کیوں کی۔ عدالت نے کہا کہ ججز نے غور و خوض کیا ہے اور راہل گاندھی کو اس کیس میں مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عدالت کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ آیا جو الزامات عائد کیے گئے ہیں وہ دفعہ 499 حد تک عزت کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں۔ اس پر فیصلہ پہلے سے موجود ہے۔ راہل کی پیروی کرتے ہوئے سینئر وکیل ہرین راول نے کہا کہ اس تقریر میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ سرکاری ریکارڈز اور پنجاب و ہریانہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی بنیاد پر کہا گیا ہے، اور راہل راست RSS کا حوالہ نہیں دے رہے تھے۔ بینچ نے پنجاب و ہریانہ ہائی کورٹ کے فیصلے کا مشاہدہ کرنے کے بعد کہا کہ اس میں کہا گیا ہے کہ ناتھورام گوڈسے ایک RSS ورکر تھا، اور یہ کہنا کہ گوڈسے نے گاندھی کو قتل کیا اور RSS نے گاندھی کو قتل کیا، یہ 2 الگ باتیں ہیں۔ کانگریس نے آج کہا کہ راہل گاندھی RSS کے خلاف اپنے ریمارکس پر معذرت خواہی نہیں کریں گے، اور اس کے بجائے وہ تاریخی حقائق اور شواہد کے ساتھ عدالت میں اپنے ادعا کو درست ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ کانگریس کے ترجمان اعلیٰ رندیپ سرجیوالا نے کہا کہ جہاں تک راہل گاندھی کے معذرت یا افسوس ظاہر کرنے کا مسئلہ ہے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کرکٹر سے سیاستدان بننے والے نوجوت سنگھ سدھو کی شریک حیات نوجوت کور نے آج کہا کہ راجیہ سبھا سے سدھو کے استعفے کا مطلب ہے کہ وہ BJP چھوڑ چکے ہیں اور ان کے لیے عام آدمی پارٹی میں شمولیت ہی واحد راستہ ہے۔ راجیہ سبھا کی رکنیت سے مستعفی ہو کر پنجاب میں BJP کو نوجوت سدھو کی جانب سے جھٹکا لگائے جانے کے ایک روز بعد ان کی MLA اہلیہ نوجوت کور نے کہا کہ سدھو کا اپنے فیصلے سے واپسی کا کوئی سوال ہی نہیں۔ نوجوت کور امرتسر ایسٹ حلقے کی MLA اور شرومنی اکالی دل BJP حکومت میں چیف پارلیمنٹری سیکرٹری ہیلتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں نوجوت سدھو نے نہایت واضح پیغام دیا ہے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، اور آنے والے دنوں میں انہیں اپنے مستقبل کے منصوبوں کا اظہار کرنے دیجیے۔ وہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں پنجاب کی خدمت کرنا ہے اور عام آدمی پارٹی کے راستے کے سوا کوئی متبادل نہیں۔ BJP میں ان کے شوہر کے موجودہ موقف کے تعلق سے پوچھنے پر نوجوت کور نے کہا کہ جب وہ راجیہ سبھا سے مستعفی ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے BJP بھی چھوڑ چکے ہیں۔ اس دوران معطل BJP MP کیرتی آزاد کی اہلیہ اور پارٹی قومی عاملہ کی 3 مرتبہ رکن پونم آزاد امکان ہے نوجوت سدھو کے نقش قدم پر چلیں گی۔ ان کے قریبی ذرائع نے کہا کہ پونم عنقریب مستعفی ہو کر عام آدمی پارٹی میں شامل ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ممبران پارلیمنٹ سے لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں پوری تیاری سے آنے کی درخواست کی ہے تاکہ کسی بھی موضوع پر اچھی بحث کی جا سکے۔ مودی نے BJP پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ممبران پارلیمنٹ سخت محنت سے ایوان میں آنے والے موضوعات کی تیاری کریں جس سے بحث کی سطح اچھی ہو۔ انہوں نے اراکین پارلیمنٹ سے حکومت کی 2 سال کی کامیابیوں کو عام لوگوں تک پہنچانے کی درخواست کی، جس سے وہ زیادہ سے زیادہ ترقیاتی اسکیموں کا فائدہ اٹھا سکیں۔ بے قصور افراد کا مقدمہ لڑنے والی تنظیم جمعیت العلماء ہند کے جنرل سیکرٹری مولانا محمود مدنی کی ہدایت پر آج وکلاء کی ایک ٹیم نے NIA کی نامپلی کرمنل کورٹ میں فاضل جج سے کہا کہ جس عطاء اللہ رحمان سے متعلق تحقیقاتی ایجنسی داعش کا مقامی امیر اور لوگوں کو بھرتی کرنے والا ماسٹر مائنڈ ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص ہے، اور حکومت آندھرا پردیش نے اسے بہتر کارکردگی کے لیے انعام سے بھی نوازا ہے۔ جمعیت العلماء آندھرا پردیش و تلنگانہ کے صدر حافظ پیر شبیر احمد و ناظم اعلیٰ حافظ پیر خلیق صابر کی نگرانی میں ایڈوکیٹ M.A. مجیب نے عدالت میں عطاء اللہ کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک بے قصور شخص ہے اور ایجنسی کے پاس اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ تاہم ملزم عطاء اللہ رحمان کی پولیس تحویل میں 5 دن کے لیے مزید بڑھا دی گئی ہے۔
حالانکہ NIA کے وکلا مزید 7 دن کی تحویل کا مطالبہ کر رہے تھے، مگر ایڈوکیٹ مجیب کے سخت اعتراض کی وجہ سے اسے 5 دن تک محدود کیا گیا۔ حج 2016 کے لیے مکہ مکرمہ کی نظام رباط میں قیام کے سلسلے میں سابق ریاست حیدرآباد کے 21 اضلاع کے عزیزیہ زمرے کے عازمین کی آج قرعہ اندازی انجام دی گئی۔ مجموعی طور پر 607 عازمین کا انتخاب کیا گیا، تاہم صرف ایک عمارت کی تصریح حاصل ہونے کے سبب پہلے مرحلے میں 224 منتخب عازمین کی فہرست جاری کی گئی۔ ڈپٹی چیف منسٹر محمد محمود علی نے قرعہ اندازی کا بٹن دبا کر آغاز کیا اور سینٹرل حج کمیٹی کے تعاون سے آن لائن قرعہ اندازی انجام دی گئی۔ قرعہ اندازی کی یہ تقریب نظام حیدرآباد کی تاریخی یادگار چومحلہ پیلس میں منعقد کی گئی تھی، جس میں ناظر رباط حسین محمد شریف مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ نظام اوقاف کمیٹی کے صدر نشین جناب خیر الدین خان، سیکریٹری اقلیتی بہبود عمر جلیل، اسپیشل آفیسر حج کمیٹی پروفیسر شکور، اوقاف کمیٹی کے ٹرسٹی فیض احمد خان اور سیکریٹری قاسم رضا اور دوسرے بھی شریک تھے۔ تلنگانہ حکومت بطور خاص ڈپٹی چیف منسٹر محمد محمود علی کی مساعی سے گزشتہ 2 برسوں سے حیدرآبادی رباط میں عازمین کے قیام کی راہ ہموار ہوئی ہے اور ناظر رباط و اوقاف کمیٹی کے درمیان جاری تنازع کی یکسوئی میں ڈپٹی چیف منسٹر کا اہم رول رہا۔ ناظر رباط نے جاریہ سال 2 عمارتیں حاصل کی ہیں۔ الشیشہ علاقے میں 250 عازمین کے قیام سے متعلق عمارت حاصل کی گئی، جس کی تصریح ناظر کو حکومت سعودی عرب سے حاصل ہو چکی ہے۔ عید اور مبارک ہر ایک کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عید کے معنی خوشی، مسرت اور بار بار لوٹ آنے کے ہیں۔ یہ عربی لفظ ہے۔ مبارک کے معنی بابرکت ہے۔ اس کا کوئی متبادل لفظ نہیں ہے۔ عید مبارک، رمضان المبارک بابرکت کے معنی شادمانی اور نیک بختی کے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمان ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں اور جواب میں وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہیں تم پر سلامتی ہو۔ ان خیالات کا اظہار حامد محمد خان، صدر جماعت اسلامی ہند تلنگانہ و اڑیسہ نے TNGOs فنکشن ہال میں عید میلاد تقریب کے موقع پر کیا۔ وہ جلسے کی صدارت کر رہے تھے، جس کا اہتمام جماعت اسلامی شاخ کریم نگر کی جانب سے کیا گیا تھا۔ MLC سنتوش کمار، مسلم اور غیر مسلم مختلف شعبے جات سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد موجود تھی۔ حامد محمد خان نے اپنا خطاب جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اسلام میں ایک دوسرے سے ملاقات کرنے پر سلامتی و برکت کے دعائی الفاظ کا تبادلہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں برکت لفظ 32 مرتبہ آیا ہے۔ انسان ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں تو آپس کی نفرت اور رنجشیں ختم ہو جاتی ہے اور آپس میں خلوص بڑھتا ہے۔ عید میلاد کا مقصد قومی یکجہتی ہے۔ جماعت اسلامی ہند کی جانب سے قومی آہنگی اور قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے مسلسل کوشش کی جا رہی ہے۔ حامد محمد خان نے کہا کہ مدینہ منورہ میں جو بم بلاسٹ ہوا ہے وہ دراصل 150 کروڑ مسلمانوں پر ہوا ہے، جس کی میں سختی سے مذمت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آرام فرما ہیں۔ اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام ہی نہیں، کوئی بھی مذہب انسان کے قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کا پیروا ایسا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو بلا وجہ کسی انسان کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ یہ بم بلاسٹ کرنے والے اصل صحیح سوچ و فکر سے عاری دھن دولت کے لالچی مزدور ہیں جو اپنے آقا کے حکم پر چلتے ہیں اور ان کا آقا ہلاکت خیز ہتھیار بنانے کی فیکٹریوں کے مالک ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سارے عالم کو 70 مرتبہ ہلاک کر دینے والے تباکن اور مہلک ہتھیار رکھنے والے اور ان کو فروخت کرنے والے ممالک سب سے بڑے دہشت گرد ہیں۔ یہ ممالک دونوں کو آپس میں لڑا کر دونوں کو ہتھیار فروخت کرتے ہیں، جس سے ان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ISI اینٹی اسلامک سینٹر ابو بکر بغدادی مسلمان نہیں ہیں۔ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر اور اسلامی حکومت کا نام لے کر ہم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ اسلام دشمن ممالک کے کاربندے ہیں۔ یہ اسلام کو بدنام کرنے کی سازش میں منہمک ہے۔ عید میلاد تقریب کے ذریعے ہم مسلمان اور ہندو بھائیوں میں پیدا کی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی ہند ایک عرصے دراز سے یہی کرتی چلی آ رہی ہے اور مستقبل میں یہی کرتی رہے گی۔ اقلیتی بہبود سے متعلق امور سے لا علم رکھنے اور مشاورت کے بغیر فیصلے کرنے پر ڈپٹی چیف منسٹر محمد محمود علی نے آج سیکریٹری اقلیتی بہبود عمر جلیل پر برہمی کا اظہار کیا۔ رباط کی قرعہ اندازی تقریب میں میڈیا اور مدعوئین کے روبرو ڈپٹی چیف منسٹر اچانک برہم ہو گئے اور سیکریٹری اقلیتی بہبود سے کہا کہ وہ کس طرح ان سے مشاورت کے بغیر فیصلے کر رہے ہیں۔ کئی فیصلوں کے بارے میں وہ لا علم ہیں اور بعد میں انہیں ان کی اطلاع مل رہی ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے چیف ایگزیکٹو آفیسر وقف بورڈ کے عہدے کی زائد ذمہ داری پروفیسر شکور کو دیے جانے کی مخالفت کی اور کہا کہ حج سیزن کا آغاز ہو چکا ہے اور وہ اس ذمہ داری کو کس طرح نبھا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے قبل کم از کم ان سے مشاورت کی جانی چاہیے تھی۔ سیکریٹری اقلیتی بہبود نے جب وضاحت کی کہ عہدیداروں کی کمی کے سبب یہ فیصلہ کرنا پڑا تو ڈپٹی چیف منسٹر نے کہا کہ آپ خود یہ ذمہ داری اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ آپ نوجوان IAS عہدیدار ہیں اور زائد ذمہ داری سنبھالنے میں کوئی دشواری نہیں ہو سکتی۔
ڈپٹی چیف منسٹر نے اقلیتی بہبود کے امور میں ان سے مشاورت نہ کرنے کی شکایت کی اور کہا کہ کسی بھی معاملے میں اہم فیصلے سے قبل انہیں اس کی اطلاع دی جانی چاہیے۔ حیدرآباد میں گاڑیاں چلانے والوں کے لیے آدھار کارڈ بھی ساتھ میں رکھنا ضروری ہو گیا ہے۔ بصورت دیگر گاڑیاں ضبط کر لی جائے گی، جرمانہ ادا کرتے ہوئے گاڑیاں واپس لینا پڑے گا۔ ٹو ویلر چلانے والوں کے لیے ہیلمٹ لازمی کرنے کے بعد ٹریفک پولیس نے گاڑیاں چلانے والوں کے لیے آدھار کارڈ بھی لازم کر دیا ہے۔ حیدرآباد میں گاڑیاں چلانے والوں پر پولیس کی جانب سے نئے قوانین نافذ کیے جا رہے ہیں۔ بغیر ہیلمٹ کے گاڑی چلانے والوں سے بھاری جرمانے وصول کرنے کے بعد ٹریفک پولیس نے آدھار کارڈ کو ساتھ رکھنا بھی ضروری قرار دیا۔ گاڑی چلانے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے ساتھ لائسنس، انشورنس، پولوشن سرٹیفکیٹ کے ساتھ ساتھ اب آدھار کارڈ بھی ساتھ رکھیں۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے نئے قوانین پر عمل آوری کا آغاز کیا ہے، جس پر آج ہی سے عمل شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔